بیٹھ جائے نا فروخت نہیں غصہ نہیں کرنا. اوکے اوکے بھائی سب تحمل نے کیا وہ کر رہے ہیں. نہیں نہیں آپ تحمل فروخت پیچھے ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بیٹھ جائے نا آپ پیچھے کیا کریں ہمارے سینئر ہیں. میں کر رہا ہوں نا جواب دے رہا ہوں. آپ بیٹھے سوال سنیں نا جی بیٹھے ڈاکٹر صاحب کو ساری بات کا پتا ہے. چلے چلے بیٹھے نا صدر صاحب کی مان لیں بھائی. صدر صاحب کی بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. میں بولوں گا سوال نہ کرنا نہیں کرتے. نہیں بیٹھ بھائی صدر صاحب کی بات ہو بھائی صدر صاحب کی سن لیں یار. آپ بیٹھے نا نا لیڈر تو صدر صاحب میڈیا کی بات کرتے ہیں. میں تو دے رہا ہوں جواب. صدر صاحب ہمارا حق ہے. ٹھیک ہے یار صدر صاحب کی سن لیں. صدر صاحب کی تو سن لیں. آپ بیٹھے نا اچھا اوکے بیٹھ صدر صاحب بیٹھ بٹھائیں سب کو چلے صدر صاحب آگے. بیٹھ جائے چپ ہو جائے. بیٹھ جائے 1 منٹ بیٹھ جائیں چلیں بیٹھ جائیں. بیٹھے نا آپ بیٹھیں. اوکے آپ بیٹھے نا میں کرتا ہوں. آپ بیٹھے نا سب بھائی بیٹھے. چلے آپ رک جائے. آپ کا سن لیا. بیٹھے سب بیٹھے بیٹھے چلے جی. سر میرے پیچھے ہو جائیں. آپ بولنا نہیں کسی نے پلیز. آپ سب بیٹھ جائیں. بڑی مہربانی. 1 منٹ اب سب چپ ہو جائیں. سب چپ خاموش. اچھا اوکے بھائی. چلے جی بہنوں بھائیوں دیکھیں 1 منٹ. اور سوال کرنا آپ کا حق ہے. سخت سوال کرنا بھی آپ کا حق ہے. خاموشی مہربانی. ایک منٹ ان کا جواب اب مجھے بولنے دیں. دیکھیے سخت سوال کرنا بھی آپ کا حق ہے تو بالکل اس حق کو کوئی تلف نہیں کرتا. اس سے کوئی ہمیں ناگواری نہیں ہوتی. آپ ضرور کیجئے. میں معذرت کرتا ہوں میرے بھائی نے اگر کوئی آپ سے بات کی تو بالکل میں معذرت کرتا ہوں. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا یہ سوال روز ہوتا ہے مجھ سے کہ کیا کریں گے آپ 5 اگست کو جس سے کوئی تبدیلی آ جائے گی. اور عالیہ حمزہ کو آپ نے کیا روکنے کی کوشش کی ہے. تو دونوں کا میں جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں 5 اگست جو ہے وہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایک ایسا دن ہے جس دن تمام دنیا بدل جائے گی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست پوری قوم کو دعوت ہے کہ اب اٹھ کھڑے ہو اور چل پڑو اور اس وقت تک چلو جب تک آزادی ہمیں نہیں مل جاتی انشاءاللہ. یہ کوئی کام پی ٹی آئی کا نہیں ہے. دیکھیں اگر بطور صحافی آپ پہ تلوار لٹکی ہے تو یہ پی ٹی آئی پہ نہیں ہے. یہ آپ پر آنے والی نسلوں پر سب پر ایک تلوار لٹکا دی گئی ہے. ہم نے اس تلوار کو توڑنا ہے. یہ کوئی پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. اگر ووٹ کو چوری کرنے کی روایت چل گئی ہے ہمیں اب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیو نارمل ہے. اگلا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا. بھول جائیں وہی لوگ الیکٹ ہوں گے جن کو ہم چاہیں گے الیکٹ کروانا اور کوئی الیکٹ نہیں ہوگا. تو یہ کیا پی ٹی آئی کا معاملہ ہے؟ اگلے الیکشن میں کون سی جماعت کہاں کھڑی ہوگی ہم کیا جانتے ہیں. تو ہماری پوری قوم سے یہ گزارش ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے. عمران خان پی ٹی آئی کی جنگ نہیں لڑ رہے. وہ پاکستانی قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں. وہ بنیادی حقوق بنیادی اقدار کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو 5 اگست کو کیا ہوگا میں آپ کو اس کی تصویر ابھی نہیں دے سکتا. لیکن پاکستانی قوم سے ہمارا یہ تقاضا ہے ہماری یہ پکار ہے کہ اس دن اپنے لیے اپنی نسلوں کے لیے کھڑے ہو اور پھر کھڑے رہو. اس کے بعد بیٹھنا نہیں ہے. اس کے بعد پیچھے ہٹنا نہیں ہے. چلتے رہو آگے بڑھو جب تک فتح اور کامرانی ہمیں نہیں نصیب ہو. ایک منٹ. دوسری بات آپ نے عالیہ بی بی کے حوالے سے کی. ابھی 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم اکٹھے بیٹھ کر آئے ہیں. آپ تصویریں بھی دیکھ لیں گے چند لمحوں میں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں خان صاحب نے بالکل وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی
ناچاکی ہو، گلا شکوہ ہو، اختلاف رائے ہو، وہ پارٹی کے اندر رہے گا. کسی نے سوشل میڈیا پہ، وہ ٹویٹر ہو، وہ فیس بک ہو، وہ یوٹیوب ہو، یہ بات نہیں کرنی. کوئی اندر کی بات، اپنا کوئی گلا شکوہ اپنے وہاں بیان نہیں کرنا. تو وہ بات اب ختم ہو گئی. ہم نے 2 گھنٹے کیا اور ابھی پھر ہماری میٹنگ ہے چند گھنٹوں میں. عالیہ بی بی اور میں بیٹھیں گے، لاہور کے تنظیمی معاملات کے حوالے سے بیٹھیں گے. وہ میری بہن ہے، میں شاید بڑا بھائی ہوں، تو ہم نے ایک بات آپس میں کر لی. وہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس سے کسی کو کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. وہ پنجاب میں ہماری کوآرڈینیٹر ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں. بڑے تحمل سے انہوں نے ہمارے پنجاب اسمبلی کے ممبران کی باتوں کو سنا. اس میں کچھ گلے بھی تھے، انہوں نے ہر ایک کا جواب دیا. تو اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پارٹی کے اندر مکمل اتحاد ہے، مکمل جگانگت ہے. ہم آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ ہم کامیابی حاصل کریں گے. نہیں دیکھیں، 9 مئی کے حوالے سے ہمارا موقف وہی ہے جو عمران خان صاحب کا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ اس دن ایک پرامن احتجاج ہوا، ایک فالس فلیگ آپریشن کیا گیا، جس کے ذریعے اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا، ایک پرتشدد واقعے کا. ہم بارہا یہ تقاضا کر چکے ہیں کہ ہمیں پوری CCTV فوٹیج دکھائی جائے. یہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک صوفہ جل رہا ہے، اس سے پہلے کے 5 یا 10 سیکنڈ کیوں نہیں دکھائے جاتے کہ اس صوفے پر کس نے کوئی مواد پھینکا جس کی وجہ سے آگ لگی. ہم تقاضا کر رہے ہیں کہ پوری فوٹیج دکھاؤ. وہ نہیں دکھائی جاتی. ہمارے پاس موجود ہے گواہی شہادت کے لوگ ٹرکوں میں آئے، اترے اور انہوں نے تخریب کاری کی. تو ہم بالکل اپنے موقف پر کھڑے ہیں کہ 9 مئی ایک پرامن احتجاج تھا جو کسی بھی قوم کا حق ہوا کرتا ہے. اس پرامن احتجاج کو ایک رنگ دیا گیا اور اس کو رنگ کو اب چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حقیقت کو CCTV فوٹیج ہمارا ایک بنیادی تقاضا تھا. ہمارا بنیادی تقاضا تھا کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنے جو اس تمام معاملے کی تحقیقات کرے کہ وہ علاقے جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا وہاں کیسے لوگوں کو جانے دیا گیا، کیوں جانے دیا گیا. تو ہمارے اس ہماری مانگ کی، اس ڈیمانڈ کی مسلسل نفی کی گئی ہے. جب ہم جنوری 2025 میں بیٹھے حکومتی پارٹیوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تو ہم نے یہی ڈیمانڈ کی تھی کہ 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے عدالتی کمیشن قائم کیے جائیں جو پرشفاف تحقیق کریں. اس ڈیمانڈ کو نہیں مانا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ چھپانا ہے جو ضروری ہے. جو حقیقت ہے، جی میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں 4 نشستیں کی تھیں ان حکومتی جماعتوں سے جو بظاہر حکومتی جماعتیں ہیں. حکومت تو بیچاروں کے پاس کہاں ہے. PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، MQM ہو، ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ہم نے چائے بھی پی، ہم نے بسکٹ بھی کھائے. ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ ہمیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرنے دو اس مذاکراتی وفد کو. یہ کہا گیا کہ پوچھ کر بتائیں گے. ہم نے کہا کس سے پوچھو گے؟ اڈیالہ پنجاب میں ہے، تمہاری وزائر حکومت ہے اڈیالہ کے علاقے پہ، تو کس سے پوچھنا ہے؟ ہمیں جانے دو اڈیالہ بھی. یہاں سے میں اٹھ کے جاتے ہیں، 20 منٹ میں ہم اڈیالہ پہنچ جائیں گے. کہا نہیں ہمیں پوچھنا پڑے گا. اور پھر کہا کہ نہیں، اجازت نہیں ملی، ہم آپ کو نہیں اجازت دے سکتے اڈیالہ جانے کی. تو آپ یہ بتائیے کہ ایک بے بس مجبور ایک حکومت، بظاہر حکومت جو ہے، اس سے کب تک ہم مذاکرات کرتے ہیں؟ ہم نے 4 نشستیں اس کے بعد بھی کی. ہم نے کہا کہ اچھا آپ